آج عدالت نے بینچ بنا دیا اور کل اس پر نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. پھر وہاں امجد پرویز صاحب نے جو بات کی اور جس طرح سے اسپیشل اٹارنی مقرر کر کے درخواست ضمانت دائر کی گئی, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں بڑا سب کچھ تیزی سے ایکسپیڈیشیسلی اور ان ایکسپیکٹڈلی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے بائیو میٹرک جو ہوتی ہے اس کے لیے آبجیکشن آفس ریز کر دیتا ہے کہ جو شخص ہے وہ خود آئے اور اپنا بائیو میٹرک کرائے, اور کرمنل کیس ہے تو خود آ کے وہاں پہ موجود ہو. اور ایسی سچویشن میں ایسے ہوتا ہے جس کے کیسز میں بھی ہو چکا ہے کہ آپ آ کے اپنا بائیو میٹرک خود کرائیں, اگر نہیں تو پھر وہ رجسٹرار آفس آبجیکشن ریز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی اپیل سنی جائے گی آبجیکشن کے خلاف جج کے پاس. پھر ججز اس کو ریموو کر دیتے ہیں نارملی, یا کہتے ہیں نہیں ہم سسٹین کر رہے ہیں, لیکن یہ پریکٹس چل رہی ہے. لیکن آج آفس نے آبجیکشن ریز نہیں کیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب خود یہاں پہ نہیں تھے. انہوں نے سیدھا ہی کیس جو ہے وہ فکس کر کے بھیج دیا کہ اس کو فکس کیا جائے, اور پھر وہ لگ بھی گیا کیس. اس کے بعد دیکھیں یہ تو میں اس پہ کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے یا کورٹ میں پہنچنے تک بیل تب ہوتی ہے جب کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو, وہ ملزم ہو. دیکھیں مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے. ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام لگا ہوتا ہے, ابھی اس کا ٹرائل ہونا ہے, پروٹیکٹیو بیل اس کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو شخص کنوکٹ ہو جائے, مجرم ہو, اس کے لیے قانون کی جو پوزیشن ہے, دیکھیں مجھے گائیڈ کرنا ہے ہماری اعلیٰ عدالت کے فیصلوں نے, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ نے, کہ ایسی سچویشن میں کیا ہوگا. اب میں نے آپ کو کل بھی ایک کیس بتایا تھا 2015 کی عدنان کیس ہے. یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے. اس کا ایک دو لائنیں میں آپ کو بتا دوں یہ کہتی کیا ہے. یہ کہتی ہے کہ it goes without saying that surrender to an order of imprisonment is not the same thing as surrendering before a high court without actually being imprisoned in compliance of a judicial order. اگر آپ کنوکٹ ہوئے ہیں تو کورٹ کے اندر جا کے سرنڈر از ناٹ انف. یو ہیو ٹو سرنڈر بیفور دا پولیس اتھارٹیز, دین یو کین کم ٹو دا کورٹ اور آپ کی جو اپیل ہے یا آپ کی بیل سنی جائے گی. سو یہ پوزیشن ہے ہماری سپریم کورٹ کی, جس کے آئین کے جو ہمارا آرٹیکل ہے 189 اس کے تحت بائنڈنگ ہے آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ساری ہائی کورٹس پہ, ایگزیکٹو اتھارٹیز پہ, پولیس پہ, کہ دے ہیو ٹو فالو دس. یہ پوزیشن ہے فار اے کانوکٹ. If he wants to come to the court, he has to surrender before the authorities. اور جو اس سچویشن میں نہیں ہوا, ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں, میرے خیال سے اگر اریسٹ بھی کرنا تو گورنمنٹ گھر کو ہاؤس جیل ڈکلیئر کر دی, لیکن یہ جوڈیشل سسٹم کے لیے میری نظر میں اچھا نہیں ہے. ایک بیڈ ایگزامپل ہے, کل کو ایوری ون کین فالو اٹ. جب کنوکٹ ہوتے ہیں نکل جائیں, پھر جب دل کرے 10 سال بعد واپس آ جائیں, 20 سال بعد واپس آ جائیں. اگر آپ آج کے ریمارکس دیکھیں اسی ہیئرنگ پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے, انہی کیسز کے اوپر 2 سال پہلے 2020 سپٹمبر کے, اس میں کافی سیریس ریمارکس تھے. وہ بے شک اگر چلا بھی دیں, آج کافی چل بھی رہے ہیں, کہ ہم پہ ہنستا ہوگا وہ ملزم جو اس وقت وہاں بیٹھا ہے اور وہ وہاں پہ یادداشتوں میں سبھی کے محفوظ, یہ ریکارڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہاں لیکن ضمانت بھی جسٹس عامر فاروق نے دی تھی تب نواز شریف صاحب جانا چاہ رہے تھے. نہیں وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے دی. نہیں وہ انہوں نے ریفر کیا تھا کہ آپ وہاں سے لے سکتے. نہیں لیکن دی تو لاہور ہائی کورٹ نے تھی نا, جو 4 ہفتے کی تھی. تو ابھی حفاظتی ضمانت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی یا لاہور اور سندھ میں؟ نہیں یہ تو انہوں نے فائل کر دی ہے حفاظتی ضمانت, لیکن اس کے علاوہ بھی کرنی پڑیں گی نا. نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کیس میں. فی الحال تو انہوں نے ایک کیس میں فائل کی اور دوسرے میں آج میرے خیال کوئی توشہ خانہ کیس بھی ہے میاں نواز شریف کا, اس میں بھی فائل ہو چکی ہے. کیونکہ وہ نیب ترمیم والا معاملہ تھا نا, اگر وہ نہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی تو وہ تو دیکھیں حفاظتی ضمانت تو آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں, لیکن میری وہی پوزیشن ہے, دیٹ از فار اکیوزڈ ناٹ اے کنوکٹ. اف یو ار اے کنوکٹ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری, یونیک اور انپریسیڈنٹڈ ریلیف ہے جو اگر ملتا ہے تو میاں نواز شریف کو ملے گا. ایک چیز دیکھیں, نارملی جب پٹیشن فائل ہوتی ہے تو جب دوسری پارٹی کے نوٹس ہوتے ہیں, ان کو ریسیو ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں. یہاں پہ آلریڈی رسپونڈنٹ سارے کورٹ میں پہلے سے موجود تھے جن کو نوٹس ہونا تھا. یہ ہر چیز جو ہے بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے, ہم نے ایسا کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی, لائف آف لا از ناٹ لاجک, ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں نئی چیزیں قانون میں. پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ خدیجہ شاہ, ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, آپ کے خیال میں رہائی ہو جائے گی اب کی بار؟ پھر مجھے سائفر کیس کے بارے میں آپ سے جاننا. دیکھیں ابھی تک کوئی اور ایف آئی آر تو ریکارڈ پہ نہیں آئی جس میں وہ مطلوب ہیں, لیکن کافی دفعہ ایسے, ابھی اگر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں پچھلے 4-5 مہینے میں, تو ایسی پریکٹس تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ
ایک کوئی فضول سا ایم پی او کا آرڈر ایشو ہو جاتا ہے جو بعد میں کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، لیکن 10-15 دن کے لیے تو نظر بندی ہو جاتی ہے، تو کوئی ایف آئی آر سیکرٹ نکل آتی ہے. لیکن فی الحال اگر قانونی پوزیشن دیکھے تو شی از نو مور ریکوائرڈ بائی دا پولیس. اور میرے خیال سے پولیس نے بھی بولا ہے کورٹ میں، پنجاب پولیس نے، کہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے. دیٹ مینس میری نظر میں بھی وہ مچلکے وغیرہ جمع کرائیں گے، پھر روب کا ایشو ہوگا، وہ جیل میں جائے گا تو ریلیز کر دیں گے. وہ یہی پروسیس یہ ہے. کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ وہاں سے کتنے عرصے دیر میں روب کا ایشو ہوتا ہے. نارملی اسی دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیکسٹ ڈے بھی جا سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ ان کے جو لائر ہیں وہ کس سپیڈ سے کر رہے ہیں اور نیچے عملہ عدالت کا کس سپیڈ سے کام کر رہا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس آن دیٹ، لیکن میکسیمم 1 دن لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتا. اچھا، سائفر کیس میں سیکرٹری خارجہ کا بیان آ گیا ہے منظر عام پر، کتنا یہ ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے اس کیس کے سلسلے میں؟ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان صاحب کا دیکھیں، اس میں جو مین جو دو بیان آئے، ایک تو دیکھیں اس میں فیکٹس مجھے جہاں جو لگا اس کو پڑھ کے، جو اعظم خان صاحب کا بیان بھی ہے جو 164 والا، اور جو اسد مجید صاحب کا بھی جو بیان ہے، وہ مجھے زیادہ اس میں فیکٹس کی جگہ اوپینین زیادہ نظر آ رہا تھا، کہ he was not asserting fact, he was presenting an opinion. فار انسٹنس کہ اب اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پہلے تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ کہا قاسم کے والد صاحب نے، یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور وہ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ آلریڈی ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میری حکومت کو ہٹایا گیا، رجیم چینج تھا، سارا کچھ. لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ اینڈ والے پیراگرافس پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں ان مائی اوپینین، ان مائی اوپینین، ان مائی اوپینین. سو ہی از گیونگ این اوپینین. یہ چیز آپ وٹنس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اوپینین دے. وٹنس کا کام ہے ایویڈنس دینا، اینڈ ایویڈنس از این ایڈمیٹڈ فیکٹ. اگر وہ فیکٹ ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر وہ ایویڈنس کراس میں جاتا ہے سارا کچھ. لیکن جو بیانات ہیں یہ صرف دیکھیں چلان کی حد تک ہوتا ہے، کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس نے اس جرم کے مطابق جرم سے ریلیٹڈ جتنی وٹنس اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اکٹھی کرنی ہے. تو یہ ساری وٹنس اسٹیٹمنٹس ہیں. اچھا، اب جب یہ عدالت میں فرد جرم عائد ہوگی، چارج پڑا جائے گا، پھر جو قاسم کے والد صاحب کے جو لائر ہیں ان کو کہا جائے گا، ان کو موقع دیا جائے گا کہ اس سارے سٹیٹمنٹس کو جتنے لوگ ہیں ان سب گواہان کی آپ جرا کریں. جب جرا ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ دودھ کا پانی ہوگا کہ یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. کیونکہ ایویڈنس جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ٹروتھ. کیونکہ آپ کو پتا تو نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے کورٹ کے اندر کہ سچ کیا ہے. لیکن جب وہ اسیس ہوتا ہے آن دا بیسس آف دا کراس ایگزامینیشن، وہاں کیونکہ ایسے طرح پوچھے جائیں گے جس طرح اعظم خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ فار انسٹنس یہ 1.5 مہینہ کہاں تھے آپ. انہوں نے کورٹ میں تو میں نے سنا یہ کہا پروسیکیوٹر نے کہ وہ پیس آف مائنڈ کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. تو وہ پوچھا جائے گا کہاں گئے تھے، کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ کو بہرا سرو کر رہا تھا اس کی شرٹ کا کلر کیا تھا. سو یہ ساری کرمنل لا کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از اپسو فیکٹو کہتے ہیں نا، ایکسیپٹ کر لیں گے یہ بالکل سچ ہے. لیکن یہ ٹرائل کی بات ہے ساری. لیکن سوال بھی ایسے اٹھائے جاتے ہیں نا، جیسے ایک صحافی بڑے عرصے کے بعد عمران ریاض صاحب، عدالت نے جب آخری وارننگ دی اور پھر وہ بازیاب بھی ہو گئے تو عدالت نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں تھے اتنا عرصہ. نہیں، وہ تو ان کی ہیبیس پٹیشن تھی نا، ریکوری ہو رہا، بندہ ریکور ہو گیا، عدالت نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ماں باپ بھی خوش، سب خوش کے آ گیا بندہ. اچھا، یہ تو آپ نے کسی پہ جرم ثابت کرنا ہے نا، تو جرم ثابت کرنا ہے تو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کو ایویڈنس دینی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. کرمنل لا میں دیکھیں فرق ہوتا ہے سول کرمنل لا میں اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو دیٹ شوڈ بی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو ایویڈنس کا. ایک چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ فیور کا جاتا ہے ایکیوزڈ کی. وہ کہتے ہیں ایکیوزڈ از اے فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. اس کا ریزن ہے کہ آپ نے کسی کی لبرٹی کرٹیل کرنی ہے، جیل میں ڈالنا ہے، تو ایویڈنس ہو آپ کی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماتحت عدالت ہوتی ہے، جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، اس کا رجحان سزا دینے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سزا کی طرف. اس وجہ سے زیادہ تر کیسز اب دیکھیں نا عدالت میں سسپینڈ ہو جاتی ہیں، عدالتیں اوپر جا کے کنوکشن سے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات کرے، لیکن دس از ناٹ ایویڈنس، دس از جسٹ مٹیریل. وہ ایویلویٹ ٹرائل ہوگا تو تب پتہ چل جائے گا جب ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. لیکن جن کو سزاؤں کا، ایک چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک الزام جو لگا تھا نا ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں سائفر والی، اس میں سب سے مین الزام لگا کہ فیکٹس کی ٹوسٹنگ کی گئی ہے، مس کنسٹرکشن کی گئی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے مین کنڈیشن یہ ہے، سلمان خان راجہ صاحب یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، آپ کو کیسے پتا فیکٹس مس کنسٹرکٹ ہوئے ہیں؟
FIA को कैसे पता लगा? आपको ओरिजिनल और इनकी स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, उन्होंने झूठ कैसे बोला आपको कैसे पता? भाई रखो ना, फिर सब सामने। डिफेंस को भी कॉपी देनी होगी, वो बताएंगे हमने सच बोला है।